المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. وعنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يهرم ابن آدم ويشب منه اثنان الحرص على المال والحرص على العمر. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم کا بچہ بوڑھا ہوتا جاتا ہے، انسان بوڑھا ہوتا جاتا ہے اور دو خصلتیں اس کی جوان ہوتی چلی جاتی ہیں. دو خصلتیں اس کی جوان ہوتی جاتی ہیں، ایک مال کا حرص اور ایک لمبی عمر کی حرص. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے لا یزال قلب الکبیر شابا فی اثنین. بوڑھے آدمی کا دل بھی دو چیزوں میں جوان ہی رہتا ہے، بلکہ جوانوں سے بھی زیادہ دو چیزوں کی چاہت ہو جاتی ہے. ایک تو دنیا کی محبت اور دوسری لمبی لمبی امیدیں. تو حالانکہ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ جیسے جیسے عمر ہوتی چلی جائے گی، زیادہ ہوتی چلی جائے گی اور دنیا کی ہر چیز کو دیکھ لیں گے تو دل جو ہے دنیا کی چیزوں سے ہٹ جائے گا. اس وقت ہم اللہ کی عبادتیں کر لیں گے. بچے ہیں، بچوں کا شوق پورا ہو جائے، جوان ہیں ذرا جوانی میں شوق پورا ہو جائے، بڑھاپے میں شوق سرد پڑ جائے. اس سے جتنا لگاؤ ہوتا ہے، جتنا تعلق ہوتا ہے، دنیا کی چیزوں کو آپ جتنا برتتے چلے جاتے ہیں اس کا برا اثر آدمی پر مرتب ہوتا ہی چلا جاتا ہے. اگرچہ آدمی ناکارہ ہو جائے، کھانا کھانے کے لائق نہ ہو، کھانا ہضم نہیں ہوگا، مگر اس کی خواہش زیادہ سے زیادہ آپ کو ہوتی چلی جائے گی. بھلے آپ چل پھر نہ سکیں آپ ٹھیک سے، اس کے باوجود بھی آپ کو لمبی عمر تک جینے کی تمنا ہوگی کہ فلاں دیکھ لیں، فلاں دیکھ لیں اور فلاں چیز دیکھ لیں. اسی کو تو غالب نے کہہ دیا تھا کہ اگر ہاتھوں میں جنبش نہیں، آنکھوں میں تو دم ہے، رہنے دو ابھی صاحب ہو مینا میرے آگے. یہی ہے حرص، یہی ہے خواہش کہ کم از کم دیکھ ہی لیں گے صحیح. تو یہ بہت بھاری غلطی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو نہیں بچاتے ہیں، ہم اپنے نوجوانوں کو نہیں بچاتے ہیں کہ شوق پورا کر لیں، خود ہی شوق سرد ہو جائے گا. بچانا ہی علاج ہے، شوق پورا کرنا علاج نہیں ہے. اور دنیا سے جیسے جیسے دوری ہوتی ہے، یعنی ہم دوری اختیار کرتے ہیں تو شوق سرد ہوتا ہے، دل مایوس، نفس مایوس ہوتا ہے کہ ملنے والا نہیں ہے. وعنہ انہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعذر اللہ الى امرئ اخر اجلہ حتی بلغہ 60 سنہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 60 سال کی عمر دے دی اس کو بڑی مہلت دے دی. جس کی عمر 60 سال کی ہو گئی تو ہر قسم کی مہلت مل چکی. اب اس میں بھی اگر اپنی زندگی کو نہیں سنوارا ہے تو اب خدا کے یہاں اس کو کوئی عذر سمجھ میں نہیں آتا. اس لیے چوکنا ہو جانا چاہیے بوڑھے لوگوں کو. بچپن میں تو یہ رہتا ہے کہ بڑا ہو کر سدھرے گا، جوانی میں رہتا ہے کہ بوڑھا ہو کر سدھرے گا. اب 70 سال کی، اب 60 سال کی عمر ہو گئی، اب آدمی کیا سدھرے گا؟ اب بھی نہ سدھرا تو کب سدھرے گا؟ تو لمبی عمر 60 سال کی عمر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت مہلت مل گئی. اب اس کے بعد مہلت کی امید رکھنا بہت بیجا ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر انسان کے پاس مال کے 2 میدان ہوں، بڑے بڑے میدان ہوں، وادیاں ہوں، اور مال سے، سونا چاندی سے وہ وادیاں بھری ہوئی ہوں، تو یہ نہیں کہ یہ دیکھ کر کہ میری ضرورت تو اچھی طرح پوری ہو جائے گی. 2 وادی مال ہے کہ پورا میدان بکریوں سے، اونٹوں سے بھرا ہے، مال و دولت یا سونے سے بھرا ہے، اب میری ہر ضرورت پوری ہونے والی ہے، تو تیسرے کی خواہش بھیجا ہے یہ نہیں سوچے گا، بلکہ یہ سوچے گا کہ ایک تیسری وادی بھی ہو جاتی تو. لہذا خواہش مٹنے والی نہیں، یہاں بھی اسی مال سے دوری ہی اس کا طریقہ ہے. فرمانے کہ ولا یملأ جوف ابن آدم الا التراب، جوف ابن آدم الا التراب، انسان کے پیٹ کو بھرنے والی چیز مٹی ہی ہے. انسان کے پیٹ کو بھرنے والی چیز قبر میں ہی جا کر یہ خواہشات ٹھنڈے ہوں گے. اگر اس طرز پر آپ چلتے رہے تو کچھ اور تو قبر کی مٹی ہی جو ہے آپ کو ٹھنڈا کرنے والی ہے، بقیہ اور کچھ نہیں. اس لیے اس کے لگام کو آپ کو کھینچنا پڑے گا. اس کے ہر خواہش کو پورا کر دینا یہ آپ کے لیے بڑی ہی مصیبت کی چیز ہے اور آپ کے نفس کے لیے بہت بگاڑ دینے والی چیز ہے. وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن تَابَ، جو آدمی اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی
اس کی طرف اپنے رحمت کے ساتھ متوجہ ہوتا ہے۔ جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے بدلہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنے خصوصی رحمت اس کی طرف بھیجتے ہیں۔ اس لیے اللہ ہی کی طرف آنا چاہیے، دنیا کی چیزوں کی طرف نہیں بڑھنا۔ دنیا کی چیزوں کی طرف بڑھنا گویا اللہ سے دور جانا۔ اب اس کا علاج یہی ہے کہ آپ الٹے قدم اللہ کی طرف پھر جائیے، تو پھر اللہ کی رحمت بھی آپ کی طرف متوجہ ہوگی، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ پوری وادی بھر کر، میدان بھر کر جس سونے سے آپ کا دل نہیں بھرا تھا، اللہ کی رحمت جب آپ کی طرف متوجہ ہو جائے گی تو یہی دل ٹھنڈا پڑ جائے گا دنیا کے خواہشات کی طرف سے کہ اللہ میرے لیے کافی ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے جسم کا کوئی حصہ پکڑا، یا تو ہاتھ پکڑ لیا یا کندھے پر ہاتھ رکھ دیا، تو یہ خصوصیت کی دلیل ہے کہ میں آپ کو متوجہ کر رہا ہوں، کچھ خاص بات بتانا چاہ رہا ہوں، لگاؤ کی دلیل ہے۔ تو میرے جسم کا کوئی حصہ پکڑا، چھوا اور فرمایا کن فی الدنیا کا انک غریب، دنیا میں اس طرح رہنا گویا کہ تم پردیس میں ہو، او عابر سبیل، یا ایسا رہنا گویا کہ راہ چلتے راہ گیر ہو۔ تو میں نے دونوں میں فرق کل ہی بتایا تھا کہ پردیسی ہو مگر کہیں ٹھہرے ہوئے ہو تو وہاں زیادہ ساز و سامان کی ضرورت پڑتی ہے، اور جس وقت آپ راستے پر چل رہے ہیں آپ اس وقت زیادہ ساز و سامان لے کر چل ہی نہیں سکتے، اتنا ہی رکھتے ہیں کہ جتنا کہ بہت ضروری ہو، آپ اتنا ہی رکھتے ہیں وہاں پر۔ خدا کیا اس سے بھی ترقی کرو، پردیسی صرف نہیں، گویا راہ چلتے مسافر ہو، ہاتھ میں اٹھنے بھر کا کچھ سامان لے لیا، تو اس میں آپ جس طرح نہایت ضروری سامانوں کا خیال رکھتے ہیں، ضائع نہ ہو جائے، بوجھ نہ ہو جائے، تو ویسی اپنی زندگی گزارو۔